نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا گیا ہے. اس مقصد میں سے یہ بات ہے کہ یہ انسان اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی بندگی پر آ جائے. اگر کوئی اللہ کو مان لے اور پہچان لے لیکن ان کی بندگی نہ کرے تو اس نے صحیح پہچانا نہیں، پہچاننے کا اس نے حق ادا نہیں کیا، یعنی تقاضا اس کا پورا نہیں کیا. کیونکہ اللہ کا تو کما حق ہوگا، کوئی حق کیا ادا کرے گا، ایک تقاضا ہوتا ہے اللہ کے پہچاننے کا. قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. حالانکہ مفسرین اس آیت کے ترجمے میں یہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اس کا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. لیکن اگر اللہ پاک معرفت کا لفظ بولتے تو سب کے لیے ڈھیلا ہو جاتا، وہ کہتے کہ ہاں ہم نے معرفت حاصل کر لی. مگر معرفت میں وہ معرفت معتبر ہے جس میں عبدیت آ جائے، بندگی آ جائے. اس لیے معرفت وہ معتبر ہے جس میں عبادت کا پہلو آ جائے. اس لیے لیعبدون کا لفظ ہے، کیونکہ وہ معرفت معتبر ہے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آدمی عبدیت پر، بندگی پر آ جائے. اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی حفاظت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے، اللہ تعالیٰ کی شانوں کو آدمی پہچانے اور اس کے مطابق سمجھے. اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا پورا انتظام کیا گیا ہے. کسی اور مذہب میں یہ بات باقی نہیں رہی، بلکہ اور الٹا مخلوقات کو بڑھا دیا گیا ہے اور شرک کی بنیادیں اس میں قائم ہو گئی. اسلام میں توحید کی پوری حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت، بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں یہ بات ہے کہ آدمی اللہ کی رضا اور ناراضگی کی تفصیلات کو بھی جان لے. اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں، ناراض کس سے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو پہچاننا اس لیے تاکہ ان کو خوش کرنے والے کام کریں اور ان کو ناخوش کرنے والے کاموں سے بچیں. سارے انسان اگر ان کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں تو اس سے سوسائٹی جو ہے نا پاک صاف رہتی ہے، اور اگر ان کو خوش کیے جانے والے کام نہیں کیے، ناخوش کیے جانے والے کام کیے جاتے ہیں تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. مجھے ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ عنوان اس کا جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے جلسے کا. میں سمجھ رہا تھا مدرسے کا جلسہ ہے، ہر مدرسے والوں کی طرف سے اہتمام ہے. تو معاشرے کی صلاح، معاشرے کی درستگی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے کی درستگی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامرضیات سے سوسائٹی کے، معاشرے کے محفوظ ہونے کا. اور معاشرے کا فساد اور بگاڑ نام ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. چاہے کتنی صاف سڑکیں ہوں اور کتنے اچھے مکانات بنے ہوئے ہوں اور لوگ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کوالیفائڈ ہوں اور خوب ترقی یافتہ ہوں، کھانے پینے کو ان کے پاس خوب ہو، پھرنے کے لیے سواریاں ان کے پاس ہوں، پہننے کے لیے آرائش کا سامان ان کے پاس ہے، لیکن نافرمانی میں مبتلا ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی بتلا رہے تھے، دور سے مجھے سنائی دے رہا تھا، نماز کی تلقین کر رہے تھے. جیسے لوگ نماز نہیں پڑھتے، مثلا بستی مسلمانوں کی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو بگڑے ہوئے ہیں. اپنی جگہ پر لکھپتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. کیونکہ اصلاح کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اور بگاڑ کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت کرو اس کے درست ہونے کے بعد. اس کی تفسیر میں علماء نے یہی فرمایا کہ گناہ مت کرو، کیونکہ گناہ کو فساد کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ فساد بولا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کے معنی میں، لیکن شریعت کی زبان میں، اسلام کی زبان میں فساد بولا جاتا ہے نافرمانی کی زبان میں. نافرمانی کے معنی میں فساد ہوتا ہے. تو اپنے معاشرے میں فرما برداری کا رواج عام ہو جانا. ہر بڑا چھوٹا، ہر عورت مرد، ہر غریب امیر، ہر پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر شہری بدوی، چاہے شہر کا رہنے والا ہو چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، گاؤں سے شہر میں آ گیا ہو یا شہر میں پیدا ہو، کوئی ہو، یہ سب اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے والے ہوں
اور اللہ کے رسول آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی، ان کی غلامی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں سب چیز. یہ ہے معاشرے کی درستگی. اپنی سوسائٹی میں اس کی فکر کرنا ہے. اور ہر انسان میں یہ خصوصیت ہے، چاہے وہ کہیں کسی بھی نوعیت کا ہو، کہ اس میں دو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ اس میں ہوتا ہے، ایک نہیں ماننے کا جذبہ اس میں. دو قسم کی قوتوں کا مجموعہ انسان ہی ہے. فرشتوں میں دو قسم کی قوتیں نہیں، وہ صرف ماننے کا ہی جذبہ ان میں ہے. اور شیطانوں کے اندر نہیں ماننے کا ہی جذبہ ہے. شیطان میں نہیں ماننے کا ہی ہے، فرشتے میں ماننے کا ہی ہے. دونوں قسم کی طاقتیں انسان میں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور یہ دو قسم کی طاقتوں ہی میں انسان کی ترقی کا راز ہے. اس لیے کہ جب دو ضدیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک نئی طاقت بیچ میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے اس میں شر کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، بھلائی کا بھی. اب اگر انسانوں کی تربیت ہوتی ہے اور انسانوں کا مزاج بنتا ہے، ان کا یقین بنتا ہے، ان کے اخلاق درست کیے جاتے ہیں خیر کی بنیادوں پر، تو صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اگر ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر فاسد معاشرہ وجود میں آتا ہے. اچھائی اور برائی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر شر پھیل گیا تو پھر پوری دنیا کے اندر شر ہی شر. دنیا میں کتنی ترقی آدمی کے پاس ہو، لیکن اندر سے اگر مادہ شر کا دور نہیں کیا گیا، اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا، تو باوجود سامان دنیا کے زیادہ ہونے کے برائی زیادہ پھیل جائے گی. انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اور بقیہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استعمال ہوتی ہیں، انسان ان کو استعمال کرتا ہے. تو استعمال ہونے والی چیز کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی، استعمال کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اگر استعمال کرنے والا اس دنیا کی چیزوں کا، مادی وسائل کا، اگر استعمال کرنے والا صحیح ہے تو اس کا اگر دائرہ پھیلا ہوا ہے، بڑا ہے، تو وہ صحیح جگہ پر استعمال کرے گا. غریبوں کو کھلائے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، دسترخوان اپنا وسیع کرے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے گا، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیم بچوں کی پرورش کرے گا. اگر اس کے پاس تھوڑی چیز ہے تو تھوڑے دائرے میں خدمت کرے گا، اگر اس کے پاس زیادہ چیز ہے تو زیادہ دائرے میں خدمت کرے گا. مگر اگر خیر کا مادہ اس میں ہے، استعمال کرنے والا صحیح ہے، تو صحیح جگہ چیزیں استعمال ہوں گی. اور اگر استعمال کرنے والا برا ہے تو اچھی سے اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں ہوں وہ سب برائی کی جگہ پہ استعمال ہو جائیں. عزت والا ہے، عہدے والا ہے، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے، ہنر اور فن والا ہے، اس کے اثرات اسی طریقے سے پہنچیں گے. آج ساری دنیا اس راز سے واقف نہیں ہے، یعنی ادھر توجہ نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ جتنی متمدن دنیایں ہیں، ترقی یافتہ ممالک جتنے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہاں پر کرائم زیادہ ہے. ایسی عجیب بات ہے. لوگوں کی سمجھ کی بات یہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں میں دنیاوی تعلیم آ جائے اور اس کے ساتھ لوگوں میں پیسہ کافی آ جائے اور ہر ایک کو کھانے پینے کو خوب ملے تو امن اور چین اور سکون ہو جائے گا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں. مگر ترقی یافتہ دنیا جتنی بھی ہے، اس سب کے احوال کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، اور جتنے ایسے جتنے یورپی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان سب کے حالات روزانہ آئے دن آپ پڑھ لیجیے اور آتے رہتے ہیں میگزینوں کے اندر قصے اس کے. اس میں یہ مضمون ہے کہ سب سے زیادہ کرائم وہاں پہ ہے، سب سے زیادہ جرائم وہاں پہ ہے، غلطیاں وہاں پر ہیں، ظلم و تعدی وہاں پر ہے، چوری ڈکیتی وہاں پر ہے، سارا نظام یہاں سے وہاں تک. 1-2-3 منٹ اگر لائٹ نہیں، ہمارے پاس گھنٹوں لائٹ نہیں آتی، ایسا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں ہوتا. یہی چیز اگر یورپ اور امریکہ میں ہو جائے کہ ایک آدھا گھنٹہ لائٹ نہیں آئی تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ 2.5 منٹ لائٹ چلی گئی تھی نیو یارک کے اندر، تو $17 ملین چوری ہو گئے. 2.5 منٹ کی لائٹ نہیں رہنے میں موقع مل رہا ہے مسئلے کو. یہ کیوں؟ حالانکہ جبری نظامی تعلیم ہے وہاں پہ. جبری نظامی تعلیم کا مطلب ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، مدرسے کو جانا ضروری ہوتا ہے، ہائی اسکول تک پڑھنا مفت ہے، ہائی اسکول تک کی تعلیم اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مگر انسان کے اخلاق ایسے ہیں، اخلاق بھی غرض کے اخلاق ہیں. فائدہ ہوتا ہو، مجبور ہے آدمی تو اخلاق پر ہے، اور اگر اخلاق توڑنے میں فائدہ ہو رہا ہے تو فوراً انہیں توڑ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی درستگی اور انسانوں کے فساد کا تعلق ان ظاہری علوم سے نہیں ہے. اور اسی واسطے حضرات انبیاء علیہ السلام اور آخر میں امام الانبیاء آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کے دل پر محنت کر کے اس کے دل میں ایمان کی دولت کو بٹھایا جائے اور اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا کیا جائے، تقویٰ اس کے اندر پیدا کیا جائے، آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا کی جائے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جو اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے،
جو اس کے بس میں ہے اس کا استعمال صحیح کرتا ہے، پھر پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو بھائیوں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آئے تو پھر اس میں دینداری لانی پڑے گی، آپ مذہب لانا پڑے گا، اور مذہب میں مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور مذہب کی بنیاد 3 چیزوں پر ہوا کرتی ہے۔ ایک مذہب کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اس کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں، اس کو پھیلانے میں، اس کا جذبہ پیدا کرنے میں، اس سے محبت پیدا کرنے میں، اپنوں میں ہو یا پرایوں میں محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کا نام ہے دعوت کا کام کرنا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے مذہب کا دائرہ پھیلتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، اس سے مذہب کا لیول بڑھتا ہے۔ مذہبی آدمی کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں، ہم سب بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مذہب اسلام رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب کیسا ہے؟ کچھ چیزوں میں ہے، کچھ چیزوں میں نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کوئی آدمی عید کو عید نماز پڑھتا ہے، 360 ہے، کوئی آدمی ہفتے کو ہفتہ نماز پڑھتا ہے، جمعہ کو جمعہ، اور کوئی آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے، لیول ہے۔ اور کوئی خشوع خضوع والی پڑھتا ہے، کوئی بغیر خشوع خضوع والی پڑھتا ہے۔ کوئی نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کی نماز بنی ہوئی ہے، کوئی نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اس کی نماز بنی ہوئی نہیں ہے۔ بنی ہوئی نماز، بے بنی ہوئی نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ کا کام ہے، لیکن نماز بنانے کے لیے 24 گھنٹے کا کام ہے۔ نماز جاندار بنے 24 گھنٹے کا کام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی نماز مقبول ہو تو اس کو حلال کھانا پڑے گا۔ حرام غذا پیٹ میں ہے، نماز مقبول کہاں ہوتی؟ تو حرام کھانا کا مطلب یہ ہو کہ حلال کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کمانا پڑے گا۔ تو کمائی کا پورا نظام نماز سے جڑا ہوا ہے اگر نماز صحیح کرنا ہے۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے دکان پہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، نماز بننا ہے تو حلال پہننا پڑے گا، کیونکہ حرام لباس آدمی پر ہے تو نماز تو پڑھتا ہے آدمی، مقبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کے جسم پر 1 درہم بھی، اس زمانے میں درہم کا رواج تھا، ہمارے پاس روپیے کا رواج ہے، تو تقریب فہم کے واسطے، سمجھنے کی سہولت کے واسطے ہم لفظ روپیہ بول سکتے ہیں مفہوم ادا کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے کپڑے میں 1 درہم بھی حرام کا شامل ہے، پورا حرام کا نہیں، 1 درہم بھی شامل ہے، جب تک وہ کپڑا آدمی کے جسم پر ہوگا اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں تو کپڑے پھٹ رہے بھی نہیں، 4 سال گزر جا رہے ہیں، 5 سال گزر جا رہے ہیں، پھٹ رہے نہیں، کپڑا ایسا آ رہا کہ پھٹتا نہیں۔ اب حلال کا آ گیا تو حلال کا ہے، حرام کا آ گیا تو حرام کا ہے۔ پڑھنے کے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے، لیکن بنانے کے لیے وہ 5 منٹ کا کام نہیں ہے۔ آدمی یہ چاہے کہ نماز میں اس کا دماغ رہے، کیونکہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حاضر دماغی کے واسطے ضروری ہے کہ نماز کے باہر ذکر کی عادت ہو آدمی کو، نماز کے باہر دنیا کی گالی گلوچ کی، ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے کی اگر عادت رہی، دماغ بزی رہا دوسری چیز کی طرف، تو نماز میں پھر دماغ نماز کی طرف نہیں آتا۔ جب تک نماز کے باہر دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، نماز کے اندر دماغ اللہ کی طرف نہیں آتا، یہ قاعدہ ہے۔ تو لیول ہے زندگی، ایمانداری کے لیول ہوتے ہیں، جیسے نماز کے لیول میں بتایا، کوئی سال کو سال پڑھتا ہے، کوئی جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے، کوئی روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ میں کوئی 2-3 پڑھ لیتا ہے، 2-3 کھا جاتا ہے، کوئی روز پڑھتا ہے لیکن ایسی خشکی کی پڑھتا ہے، کوئی جاندار پڑھتا ہے، پھر جاندار میں فرق ہوتا ہے۔ عارف کی 2 رکعت نماز، بزرگ کی 2 رکعت نمازیں غیر عارف کی 2 لاکھ رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ میں سے ہے، تو اس کی 2 رکعتیں غیر ولی اللہ کی 2 لاکھ رکعتوں پہ بھاری ہو جاتی، کیونکہ اس کا اخلاص ویسا، اس کی معرفت ویسی، اس کی محبت ویسی، اس کا خشوع خضوع ویسا، اس کی تکبیر ویسی، اس کی تحلیل ویسی، اس کی تسبیح ویسی، اس کا اللہ اکبر کہنا ویسا، اس کا سبحان ربی العظیم کہنا ویسا، اس کا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ویسا ہوتا ہے، اس کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو دین کی محنت کرنے سے ہمیشہ دین کا لیول بڑھتا ہے، جو دینداری ہمارے اندر ہے اس میں ترقی ملے گی آپ کو۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں دین کی محنت کا رواج ضروری ہے، دوسروں تک بھی پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ مذہب اسلام ہی حق ہے اور کوئی اس کے علاوہ تو مذہب حق ہے نہیں، سچا مذہب ہے نہیں۔ ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس مذہب کی اشاعت اور اس کی محنت سب میں ہونا ہے، برادران وطن میں بھی ہونا ہے، معلوم ہونا ہے ان کو، تاکہ نجات مل جائے۔
ہمدردی کا تقاضا یہی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت میں ہم ہیں، انہوں نے نجات کا مدار اس پر رکھا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو کوئی لے کر آئے گا اس سے قبول نہیں ہوگا، چاہے اس نے کتنی دینداری اس میں دکھائی ہو. اسلام میں تو روزانہ 5 وقت وضو کرنا ہے، خالی نماز کے وقت اگر کوئی 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اللہ کو اسلام اس کے پاس نہیں ہے، مگر 5 مرتبہ غسل وہ کرتا ہے، اللہ کے پاس وہ ناپاک کا ناپاک ہے. کیونکہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہو، آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی اللہ پہ کوئی چیز چپکا سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دین کی محنت جو ہے نا وہ اپنوں میں ہونا ضروری. جتنی محنت ہوگی اتنا دین پھیلے گا، جتنی محنت ہوگی اتنے دین کے کام زندہ ہوں گے، جتنی محنت ہوگی اتنا دین کا لیول بڑھے گا، جتنی محنت ہوگی اتنا دین محفوظ رہے گا، سیف رہے گا. دین کی محنت اگر نہیں ہوگی تو جو چیز محفوظ آدمی جتنی دینداری ہے وہ بھی نہیں رہے گی، وہ بھی نہیں رہے گی. جو اپنے ماں باپ میں جو دینداری پائی جاتی تھی، جن کے گھروں میں محنت نہیں ہے، وہ دیکھیے ان کی اولاد میں اس کی سطح کتنی گری ہوئی ہے. پھر ان کی اولاد میں اس سے سطح اور زیادہ گری ہوئی ہے. اللہ ہے کہ کوئی شکل ایسی بن گئی، مدرسے میں شریک کرا دیا، کسی بزرگ کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے تربیت کر دی، وہ ایک الگ صورت ہے. مگر اگر کوئی انتظام نہیں ہوا ہے تربیت کا تو اور دینی لیول گر جاتا. محنت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تلافی ہو جائے گی. محنت نہیں ہو رہی ہے تو تلافی نہیں ہوگی. تو جو دین ہے وہ باقی نہیں رہتا. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دین کا لیول نہیں بڑھتا، جو ہے بس وہ ہے زیادہ سے زیادہ. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ متعدی نہیں ہوتا، پھیلتا نہیں وہ. اس لیے ایک مذہب کی بنیاد میں ایک چیز ہے دعوت، دوسری چیز ہے تعلیم. اگر مذہب کا علم نہیں ہوگا تو مذہب کے نام سے جو کام کیا جائے گا وہ مذہبی نہیں ہوگا، نام مذہب کا ہوگا خالی. رسم رواج، بدعات، خرافات، حلال کو حرام، حرام کو حلال، توحید کو یعنی شرک اور شرک کو توحید، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، سب گڑبڑ ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے مذہب کی تعلیم ضروری ہے، مذہب اسلام کا علم پھیلنا ضروری ہے. دعوت سے طلب آتی ہے اور علم سے اس طلب کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے دینی مدارس کا نظام ہے. ہر بچہ اور ہر مرد اور ہر عورت کو دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے. دین کی محنت ویسے عجیب چیز ہے، دین کی تعلیم اتنی ضروری ہے. جتنی محنت ہوگی دین کی طلب جتنی آئے گی، پھر اتنے مدارس ضروری ہو جائیں گے آپ کے، اتنے مساجد ضروری ہو جائیں گے. کیونکہ جیسے دین کی طلب آ گئی تو دین پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے. اس لیے دین کا علم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اس کو دعوت کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ تلاوت میں دعوت ہی ہوتی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کو واقف کرانا کہ کتاب ہے کیا. جو کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں گزارے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو وہ کتاب میں ہے کیا، اس کی تعلیم ہونا. اور حکمت اس کی تفسیر سنت سے کی گئی ہے، کیونکہ بہت سا حصہ احکام و مسائل کا وہ ہے جو قرآن پاک میں صراحتاً نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی لیے قرآن کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور احادیث شریفہ کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. حدیث کا بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق ہے، یعنی اصل قرآن میں موجود حکم کی تفصیلات اور ڈیٹیلز بتانے کے لیے. لیکن احادیث کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جس کا ذکر کہ ایسے مسائل اس میں موجود ہیں احادیث میں کہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. ایک حدیث شریف ہے مشکاۃ شریف میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ آرام طلب ہو جائیں گے، تکیے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ما وجدنا فیہ عملنا، جو اس میں ہم پائیں گے اس پر عمل کر لیں گے اور باقی اور کسی چیز کو ہم نہیں مانیں. الا وانی اوتیت مثل القرآن واکثر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو مجھے قرآن ہی کی طرح ایک چیز اور دی گئی ہے، بلکہ اس میں تفسیرات قرآن پاک سے بھی زیادہ ہیں اور وہ احادیث شریفہ ہیں. کیونکہ حدیث بھی وحی ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم، اور قرآن پاک بھی وہی ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے. تو اسی لیے قرآن کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اور احادیث شریفہ کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اور پھر حضور نے مثال بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعضی باتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں لیکن حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی. فرمایا دیکھ لو، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ تمہارے واسطے گدھے کا کھانا حلال نہیں ہے. حمار اہلی جس کو کہتے ہیں پالتو گدھا جو ہے نا، یہ کھانا حلال ہے. قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے. اگر یہ ذکر نہ ہوتا حدیث میں تو لوگ یہی سمجھتے کہ بھائی گدھا کیا کھاتا ہے، وہی جو گائے بھینس کھاتے ہیں اور کیا کھاتا ہے. بکری جو کھاتی ہے، بھینس جو کھاتی ہے، گائے جو کھاتی ہے، بیل جو کھاتا ہے وہی گدھا بھی کھاتا ہے. اور تو کوئی دوسری چیز کھاتا نہیں. کوئی چیز کھانے والا جانور نہیں ہے وہ، مردار کھانے والا جانور نہیں ہے وہ. اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی.
مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے، اس وجہ سے گدھا حرام ہے. قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں. مثال آپ نے خود بیان فرمائی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم ہونا، جیسے دعوت دین کی محنت چلے گی، جس سے لوگوں میں دین کی طلب آئے گی کہ ہاں دین ہونا چاہیے، تو دین کا علم ہونا چاہیے. اس لیے علم حاصل کرو، مردوں میں علم ہو، عورتوں میں علم ہو، بچوں میں علم ہو، بچیوں میں علم ہو. علم کیا ہے؟ صحیح قرآن اور حدیث کی صحیح تفصیلات سے واقف ہونا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ علم جو ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ علماء محققین کے پاس موجود ہے. قرآن اور حدیث میں صحیح دین ہے، لیکن کوئی قرآن میں کیا ہے یہ کس کو معلوم ہے؟ ہر کوئی آدمی اپنی طرف سے تو بول نہیں سکتا یہ ہے یہ ہے. یہ حدیث میں کیا ہے یہ علماء کرام جانتے ہیں. علماء حقانی، علماء ربانی، صحیح علماء میں بھی دو قسم کے ہو جاتے ہیں. تو جو علماء حقانی ہوتے ہیں ان کے پاس میں صحیح علم ہوتا ہے. جتنے غلط رسم و رواج مسلمانوں میں چلے ہوئے ہیں صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے چلے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کے رسم و رواج عام طور پر اصلاح معاشرے کے جلسے میں سب سے زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے موقعوں پر، تقریبات میں اور اپنے خوشی اور غموں کے موقع پر اتباع نبوی کو اپنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو سامنے رکھیں. لوگ اسی کو سمجھے ہوئے، یہ بھی اس میں ہے. اصل تو اسی وجہ سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ فرما برداری والی زندگی کا رواج عام ہو جائے. فساد معاشرہ کیا ہے؟ نافرمانی والی زندگی ہو. نافرمانی میں یہ چیزیں بھی، رسم و رواج بھی ہیں. اب کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ ان اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے، جس کا بوجھ آج معاشرے نے ڈال دیا ہے لڑکی والوں کا. حالانکہ اسلام نے اس معاملے کے اندر صاف صاف معاملہ رکھا ہے کہ لڑکی پر دینے کا کوئی بوجھ نہیں ہے، مال لڑکی والوں پر مال کے خرچ کرنے کا کوئی بوجھ نہیں. لڑکے کی ذمہ داری، مہر اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم کو مال لگانا ہوگا. اپنی طرف سے مطالبہ، روزانہ خودکشی کے واقعات، خود سوزی کے واقعات، دوسروں کی طرف سے سوزی کے واقعات، جلا دینے کے واقعات. غنیمت ہے کہ مسلمانوں میں کم پائے جاتے ہیں، غیر مسلموں میں تو اس سے زیادہ یہ واقعات پائے جاتے ہیں. مگر ہمارے پاس دوسروں کے پاس اگر 100 پائے جائیں، ہمارے پاس اگر 1 پایا جائے ایسا واقعہ، تو وہ 1 بھی ہمارے واسطے بہت ہے. یہ میرے دوستوں غلط معاشرے کی بات ہے. صحیح معاشرہ یہ ہے کہ لڑکا ذمہ داری کو قبول کرے، مردانگی دکھائی جائے. ہمت مردانہ کیا ہے کہ عورت پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے، عورت والوں پر، لڑکے والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے. جہیز لینا، مطالبہ کرنا جہیز کا اور گھوڑے جھوڑے کا مطالبہ کرنا شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے. اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، کتابوں میں جو لکھا ہے وہی ہم لوگ نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہم تھوڑی کوئی مسئلہ سناتے ہیں. مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے گھوڑے جوڑے کا مطالبہ کیا اور دے بھی دیا لوگوں نے پریشر میں آ کے کہ بھائی بچے کا معاملہ ہے دے دو، تو دینے کی وجہ سے وہ مال لڑکے کا نہیں ہوتا، چاہے خوشی دے سے دے پھر بھی نہیں ہوتا. وہ قرضہ ہے لڑکے کے ذمے، وہ مال کیا ہے؟ قرضہ ہے، اور مرنے سے پہلے اس کو واپس کرنا پڑے گا. اگر نہیں واپس کرے گا تو خدا کے پاس دینا پڑے گا. اور اللہ کے پاس اگر جھوڑے جھوڑے کے پیسے واپس دینا پڑ گیا تو پورا دین دے دینا پڑتا ہے، اتنا حساب پڑتا ہے. کیونکہ حدیث شریف سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ 1 درہم اگر کسی کا رہ گیا اور آخرت میں اس کو دینا پڑ گیا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 1 روپیے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اب بتاؤ، ہزاروں لاکھوں روپے اگر لے رہے ہیں، کوئی 50,000 کا دام لگاتا ہے، کوئی 1 لاکھ کا دام لگاتا ہے. لڑکے والوں پر ہے، لڑکے کی صلاحیت پر ہے کہ لڑکا کس صلاحیت کا ہے. خوب کمانے والا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا بھاؤ لگتا ہے. اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اصل دینی شعور پر ہے کہ نوجوان میں دینی شعور آئے. وہ خود سوچے کہ میں یہ کیا بے خدا حرکت کر رہا ہوں، کیسی چھچوری حرکت ہے کہ لڑکی والوں سے میں پیسے کا مطالبہ کروں. اس سے زیادہ دنات اور کمیناپن کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ان کو تو ان پر خرچ کرنے کا ہے. لڑکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے اتنی شفقت کا معاملہ کیا ہے کہ کبھی اس پر مال کا بوجھ نہیں ہے، ہمیشہ اس دوسروں پر بوجھ رکھا گیا. اس کا جب تک چھوٹی لڑکی ہے تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ بھائی اس کو پالو. جب لڑکی بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی اس کی، تو شوہر اس کا ذمہ دار ہے کہ پالو. جب لڑکی کو اولاد ہو گئی اور شوہر بھی نہیں ہے تو پھر اولاد ذمہ دار ہے کہ تو اپنی ماں کو پال. اب کسی جگہ پر جا کے لڑکی پر بوجھ نہیں دیکھیں گے، چاہے لڑکی کسی بھی مرحلے میں پہنچ چکی ہو. حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی اور لڑکی اپنے گھر واپس آ گئی تو بھی پھر ماں باپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مرتبہ ہم تیری شادی کر کے دے دیا، قصہ ختم، تو مت ماتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، باپ کی ذمہ داری پھر عائد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے اوپر، یعنی اسلام میں عورتوں کے ساتھ کتنا بہتر سلوک سکھایا گیا ہے. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اچھے طرح سے زندگی اختیار کرو ان کے ساتھ. اخلاق ہو، نرمی ہو، صبر ہو، ضبط ہو.
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر تم کسی وجہ سے ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر نکال دے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں سے کہ اگر کسی وجہ سے عورت پسند نہیں ہے تو اس میں خیر کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. عام طور پر اگر کوئی بدخلق ہے, مزاج کی تیز ہے, غصے والی ہے, تو بھی اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. عام طور پر ایسے ان کی اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچوں کے اوپر سختی سستی چلنے کی وجہ سے ان کے اخلاق بڑے مہذب ہو جاتے ہیں, سموتات کا جذبہ ان میں آتا ہے, ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ. کئی اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا پہلو نکالتے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے, جس محلے میں اصلاح معاشرے کا جلسہ ہوتا ہے اس میں یہ پہلو ضرور قابل توجہ ہوتا ہے, اور ہونا ہی چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کے مسئلے میں کبھی بھی لڑکی والوں پر برڈن نہ بنے. وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, من فی السماء. رحمان رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرے گا. رحمان جو رحم کرے گا تو کس پر کرے گا؟ رحم کرنے والوں پر کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا پڑے گا, اور اس میں ماں باپ کی بھی نہیں سننی پڑے گی. اگر ماں باپ کا پریشر ہے, دباؤ ہے کہ نہیں تو لے, تجھ کو لینا پڑے گا. ہم نہیں دیے کہ ہماری بیٹی کی شادی میں, تو ہمارے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں لینا کیا؟ ادھر غلطی ہو گئی تو ادھر غلطی ہونا, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ بازو والی سڑک توڑ گئی تو اپنی بھی سڑک توڑ دینا, بازو والے گھر میں پانی آ گیا تو اپنے گھر میں بھی پانی آ جانا, ایسا کوئی مسئلہ رہتا ہے کیا؟ اگر آپ کو دینا پڑ گیا کسی وجہ سے اپنی بچی کے معاملے میں, تو اپنے بچے کے معاملے میں اس کا انتقام اس سے لیتے, اس کی زیادتی اس پر نکالتے. ایک کا غصہ دوسرے پہ, ایک قصور کر رہا اور سزا دوسرے کو دی جا رہی ہے. بالکل تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہی رہے گا, پھر معاشرہ بگڑتا ہی رہے گا. اس لیے اگر کسی وجہ سے ماں باپ کی طرف سے دباؤ ہو تو پھر ایسی چیزوں میں ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. حالانکہ اسلام واحد مذہب ہے جو ماں باپ کے حق کو سب سے زیادہ بتاتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی اطاعت میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے. ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جنت سے محروم رہ جائے گا. کیونکہ جنت کا مین گیٹ باب ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دونوں کو اس نے ناراض اگر کر دیا ہے تو جنت ملے گی کہاں سے؟ لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا نہیں ہے, چاہے وہ مخلوق ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. لہذا اگر ان کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بھی نہیں لیا جائے. اور شادیاں شادی کریں, شادیاں مسجدوں کے اندر کریں, لیکن خانی مسجد کے اندر ہو, اور وہیں بس استقبالیہ بھی وہیں پر ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ وہ جو کھجور اچھالتے ہیں, بادام اچھالتے ہیں, وہی تو استقبالیہ ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ مسنون استقبالیہ کیا ہے؟ کھجور بانٹ دینا, کھجور اچھال دینا, بادام اچھال دینا, مصری اچھال دینا, مٹھائی اچھال دینا, یہی جو ہے استقبالیہ ہے. اس طریقے سے اگر کام ہو, یعنی ہمارے ضروریات زندگی پوری ہوں گے, تو بتاؤ کتنی آسانی ہو جائے گی. اور اصل تو یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں. شادی بیاہ کیا انسان کی ضرورت ہے, تو ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ شریعت مطہرہ نے اتنا